لڑکیوں کو زندہ درکور کرنے کی رسم یوں تو زمانہ قبل از اسلام سے جڑی ہے، مگر طلوع اسلام کے 1400 سال بعد بھی ایک مسلمان معاشرے میں ایسے واقعات کا رونما ہونا انتہائی شرمناک ہے۔ صوبہ بلوچستان میں جہاں چند برس پیشتر سیاسی وڈیروں کے حکم پر لڑکیوں کو زندہ دفن کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ شاید اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دینا معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ بلوچ قوم میں اور جو باراڑی کے لوگ ہیں ان میں یہ زیادہ جو ہے نا، اور لڑکیاں بھی قتل ہوتی ہیں، آپ تو دیکھتے ہیں۔ اس کو لال کپڑے پہناتے ہیں اور 2-3 دن روٹی ان کو کھلاتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ قبر نکالتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے منظر دیکھا ہوا ہے۔ میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ بیماری جو ہے یہ سب کانٹیننٹ سے، جب پاکستان ہندوستان کٹا تھا تب سے چلی آ رہی ہے۔ بلوچستان کا قبائلی علاقہ چمن ہو یا سیاحتی مقام زیارت، پسنی یا گوادر، محنت کشوں سے بھرا خضدار لے لے یا پھر اس کا بھیڑ بھرا دارالخلافہ کوئٹہ، صوبے بھر میں کم عمری کی شادی ایک عام رواج ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کم عمری کی شادی کو عین اسلامی فریضہ بلکہ شرعی حکم مانتے ہیں۔ شادی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ساری رسومات آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں جو اسلام میں ہیں ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز نہیں آتی تو وہ مظلوم نکاح نہیں آتا۔ بنیاد طور پہ اسلام نے بھی روکا ہی ہے کہ آپ کی 6-7 سال کی بچی کو اٹھا کے اس کی شادی نہ کر دیں۔ مختلف مذاہب اور پھر مذہب اسلام میں شادی یا رشتہ ازدواج کی اہمیت کے پیش نظر کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں، یعنی شریعت کی نظر میں بلوغت کا مفہوم کیا ہے، ہمارے لیے اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام نے بھی کم عمری سے روکا ہے کہ بالغ ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے عقل آ گئی ہے، وہ سمجھدار ہو چکی ہے۔ اب وہ جو اس کی باڈی وائز اس کی چیزیں ہیں، ذہن بنیادی طور پر وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اسے برائی اور اچھائی کا پتہ چلے۔ بہترین عمر بلوغت کے بعد ہے کہ بالغ ہونے کے بعد شادی ہونی چاہیے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد کیا عمر ہے شادی کی؟ اس میں ایک عام اصول ہے۔ عام اصول یہ ہے، لڑکا جب کمانے کے قابل ہو جائے اور لڑکی جب گھر کے کام کاج چلانے کے بوجھ کو سنبھال سکے۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ مذہبی لگاؤ کے تحت کم عمری کی شادی اس جرم کی سب سے بڑی وجہ بن کر سامنے آ رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا بھی کم عمری کی شادیوں میں دوسرے صوبوں سے پیچھے نہیں۔ میرے باپ نے بولا کہ اگر کسی لڑکے نے ہماری طرف کٹا کر دیکھا تو ہماری عزت چل جائے گی، اس لیے اس نے ہماری نکاح پڑھوایا، ہماری شادی ہو گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ یہاں ابھی بھی کئی اضلاع میں صنف نازک کو قابل فروغ سمجھا جاتا ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، یہ پشاور کی سپنا ہے، اسے اس کے والدین نے بیچ ڈالا تھا۔ اتنی نازک سی کم سن سپنا کا خریدار اس سے عمر میں کم از کم 4 گنا بڑا لگ رہا ہے، مگر کیا سپنا صرف ایک ظلم کا شکار ہوئی؟ نہیں، سپنا جتنا عرصہ اس شخص کے قبضے میں رہی درندگی کا نشانہ بنتی رہی، ایسی درندگی جس سے روح بھی کانپ جائے۔ میرے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، مجھے مارتا پیٹتا تھا اور دوسروں کے کام بھی مجھ سے کراتا تھا۔ میری بیٹی کا شوہر اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا تھا، نہ کپڑے لے کر دیتا تھا۔ اس کے دیور کا بیٹا بھی اس پر غلط نظر رکھتا تھا۔ خود ہی سوچ لیں کہ سپنا کی فروخت کیا صرف غربت ہے یا غربت بدنام؟ ماہرین کے نزدیک خیبر پختونخوا میں کم سن بچیوں کی خرید و فروخت بعض اضلاع میں جاری ہے، مگر ایسے واقعات رپورٹ نہیں ہو پاتے۔ اس طرح کے گینگز ہیں کہ جو لڑکیوں کی خرید و فروخت میں انوالو ہیں، وہ پنجاب سے یا دیگر اضلاع سے وہ رشتے لاتے ہیں، اور وہاں پہ والدین جو ان ایریاز کے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو پنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف ہم نے کوئی خاص ایکشن نہیں دیکھا۔ چارشدہ خیبر پختونخوا میں 25 لاکھ کی آبادی کا ضلع، جہاں 13 برس کی لبنہ کبھی پرانے شہر میں رہا کرتی تھی۔ اس کی ماں ہسپتال میں آیا کا کام کرتی تھی۔ 7ویں جماعت میں پڑھنے والی کم سن لبنہ عمران نامی شخص کے بہلاوے میں آ گئی۔ نتیجہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر بھاگ کر شادی میں نکلا۔ جب یہ لڑکی بھگا کے لے جا رہا تھا تو اس سے 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے اس لڑکے نے اپنی سکیلی ماں اور والد کو بھی قتل کیا تھا۔
اور بالکل یہ جرائم پیشہ ہے. اس کی 2 بہنیں ہیں اڈیالہ جیل میں. اس کے مطابق وہ قید ہے. عمران نے کچھ ہی عرصے بعد اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر یہ معمول بن گیا. لبنہ کو عمران نے طلاق دے دی اور زبردستی اس کا نکاح اپنے چچا کے ساتھ پڑھا دیا. پھر ایک دن لبنہ کو گولی مار دی. پہلے روزے کو اس نے طلاق دی تو یہ میرے پاس آ گئی. پھر بھی وہ اسے فون کرتا اور روتا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ. یہ معصوم اور کم عمر تھی, اس کے پاس چلی گئی اور اس نے میری بیٹی کو 2 فائر کر کے ہلاک کر دیا. اب لبنہ کی والدہ غم میں نڈھال اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی پھرتی ہے, جبکہ ملزم معمول کے مطابق گرفتار نہیں ہوا. صوبہ خیبر پختونخوا میں کم عمری کی شادیوں کی 2 بڑی وجوہات میں سے ایک سوارا کی رسم اور دوسرا لڑکیوں کی خرید و فروخت کے واقعات ہیں, اور یہاں بھی پولیس دوسرے صوبوں کی طرح بے بس دکھائی دیتی ہے. ہماری تفتیش کے مطابق اصل میں کم عمری کی شادیوں کے واقعات کہیں رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے. پولیس اور میڈیا کے قابو آنے والے کیسز آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں, لہذا ان پر قانون کے اطلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. گو کہ پارلیمنٹ میں ایسے افراد کی اکثریت ہے جو جاگیرداری طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی قانون ساز ادارے بہتر قانون سازی کے ذریعے کم عمری میں شادیوں جیسی کبھی رسموں کو ختم کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. کم عمری کی شادی جیسے جرم کی بات ہو تو یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں کہ اس حوالے سے قانون سازی بھی اشد ضروری ہے. قانونی ماہرین کے مطابق موجودہ قانون, جسے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کہا جاتا ہے, میں کافی سکم بتائے جاتے ہیں, جبکہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 310A میں بھی وہ گنجائش موجود نہیں جس سے کم عمری کی شادیوں کو روکا جا سکے. قوانین بن بھی جائیں تو اتنا ان کا امپلیمنٹیشن ہو بھی جائے, لیکن جب تک معاشرہ اس کی نفی نہیں کرتا اس وقت تک اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. قوانین بننا اچھی بات ہے. اب یہ قانون تو موجود ہے کہ اگر بچی کسی خواہش کے خلاف اگر آپ یہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں لا اویلیبل ہے, لا موجود ہے, اس میں سزا کا بھی تعین کر دیا گیا. قانون میں کیا سکم ہے, آئیے ہم اپنی تفتیش کو کچھ اور آگے بڑھاتے ہیں. ابھی کوئی سزا ایسی ڈائریکٹ نہیں ہے, کوئی لیجسلیشن. انڈائریکٹ تو ہے نا کہ کسی کے ساتھ اب زیادتی کرتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے تو یہ جرم ہے. قانون کے مطابق جو سزا تھی اس میں 1000 روپے جرمانہ اور 1 ماہ کی قید تھی, جو بھی ولی اس وقت شادی کر رہا ہو ان فریقین کی. لیکن اب جو امینڈمنٹ پرپوز کی گئی ہے, جو ابھی تک ریلیجیس امور کے جو وہاں پہ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی میں, وہاں پہ ابھی پینڈنگ پڑی ہے. سندھی میں کہتے ہیں کہ قانون جی لتاڑ, اگر اس کو پامال کیا جائے قانون کو, تو وہ میرے خیال سے صحیح نہیں ہوگا, سب کے لیے صحیح نہیں ہوگا. قانون کی بالادستی بالکل اہم ہے, اگر چلے تو. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موجودہ قانون میں ترامیم کے ساتھ ساتھ عوام میں آگہی پھیلانے کی ضرورت ہے. مختلف ذرائع سے بآسانی یہ آگہی پھیلائی جا سکتی ہے. اس میں میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ماں پیو نوں وڈیاں نوں جڑا نا سوچنا چاہیے, صحیح آنا چھوٹی عمرے کڑیاں منڈیاں دے ویاہ نہیں کرنے چاہیے, نہیں کرنے چاہیے. وہ جنی دیر تک مچور نہ ہو جان, ہاں مچور نہ ہو جان, کما کاجے تے پیراں تے کھلونا جان نہیں کرنے چاہیے. ہاں آ گل کیتی تو سیانے والی. کیمپین چلانا چاہیے تاکہ جو ہے بچوں کو, خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ ہم نے چھوٹی عمر میں شادی نہیں کرنی. تو ہمیں پورے پاکستان کے کونے کونے میں جا کے یہ میسیج دینا ہوگا. اس کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ قدم اٹھانا پڑے گا. یہ جو مطلب کہ پڑھی لکھی فیملیز نہیں ہوتی, وہ اپنے بچوں کو فورس کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شادی کر لیں اور وہ کر لیں, لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ بچے کیا سوچ رہے ہیں اور بچوں کے فیوچر کا کیا ہوگا. والدین جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے غلط نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا بیٹر ہی سوچتے ہیں, لیکن جو والدین یہ سوچتے ہیں کہ جو کم عمر میں شادی کر دی جائے وہ بہت غلط ہے. پیرنٹس اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, بچوں کی مرضی نہیں پوچھی جاتی ہے آج کل کے معاشرے میں جو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک کہ یہ بالکل غلط ہے. چھوٹی عمر میں شادی ہوں گی تو جھگڑے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سمجھ نہیں سکتے بچے, اور ان کے ریلیشن جو ہوتا ہے وہ ڈیورس تک پہنچ جاتا ہے. قوانین تو بن گئے, کتابوں میں تو آ گئے, پینل کوڈ میں تو آ گیا, لیکن اب آپ ان کی جب تک ٹریننگ نہیں کراتے, جب تک جو محرر ہے, جو
आपकी FIR जो एप्लीकेशन पे अमल दरामद करता है, जब उसके नॉलेज में जब तक ये लॉ नहीं आता वो तो इससे नाश ना रहेगा। ये भी खुली हकीकत है कि देहात हो या शहर, कई माँ बाप अपने सर से फर्ज उतारने की जल्दी में भी कम उम्री की शादी जैसा जुर्म कर बैठते हैं। गो हमारा कानून उन्हें अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाता, मगर हश्र के रोज़ उन्हें अल्लाह की गिरफ्त से बचाने वाला कोई नहीं होगा। कम उम्री की शादी हर लिहाज से नासमझी की बात है, इसलिए ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि वक्त से पहले लड़की के हाथ पीले करने वाले दर हकीकत खुद नीली छतरी वाले की हुक्म अदूली के मुर्तकब होते हैं।